اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں 45 ہو جاتی ہیں، بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 30 35 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے، یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے، یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی۔ اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا، کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائی، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیات تھی اللہ کی بارگاہ، مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں یہ تحفہ معراج کی رات ملا۔ ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے، یہ مدد کس نے کی تھی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو پردہ فرما چکے تھے۔ تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے۔ ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں، تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے تو یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کہا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، تو کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا،
تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا ہاتھ سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی، میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پورے کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کب ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما۔ پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی، اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو تھوڑے ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے، وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگے۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ نہیں، خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا۔ شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا
کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا. میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی میں کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے، اب بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خائی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یار یہ میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے. بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہے. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے گا ہم صبر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے ہی نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا. لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے. بس ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا سجدے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے ہاں جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی گرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوگی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی، اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا، اینیمی کی اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے، دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے، ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے, دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے, اتنا مکار دشمن ہے, اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا, آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے, آپ اپنے گارڈ رکھنے کی کوشش کریں گے, معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے, کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے, جان لے سکے نہ لے سکے, میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ, کسی کو پرچی آ جائے, کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا, ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں, بھائی فون آ گیا ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے, اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے, ان ظالموں کے ظلم سے بچائے, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر these are all examples for all of us کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی, اللہ کا شکر, اللہ کرے کبھی آئی بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا, یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے, یہ اٹیک, اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو, یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی, اس سے بچنے کا کوئی غور کیا, اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں, میری دولت لے سکتا ہے, مگر یہ سب چیزیں کم ہے. شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا, یہ سمجھنا ہوگا, اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سارے روزے, ساری تراویح, ساری عبادت, ساری نمازیں, سارے صدقے, سارے حج, سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے, ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا. مگر یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا, کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا, اس کے چیلے آتے ہیں, اس کے چیلے چپاٹے. اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا, کبھی چینل پر, سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے, کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے, کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا تھا, اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی ڈاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں تو اس کی بھی سنتا ہوں, میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں, میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں, ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں, ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا, سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا, دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے, کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا برسیسا,
नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको। ये मैं एक और बात आपको सिखा दूं, बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है, याद रखिएगा। जो पहले ही कुछ नहीं कर रहा उसको शैतान ने कहे तो साड़ा साथी है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है और बदकारियां कर रहा है, शराब पी रहा है, नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है नेक आदमी जो नमाजें पढ़ रहा है, जो रोजे रख रहा है, जो नेकी की नीयत कर बैठा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, वो बेचैन रहता है उसके बारे में। तो आप जितना दीन की तरफ आए ना, अब तैयार हो जाएं, ही विल अटैक यू, बट इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोई औकात नहीं, हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। और मांगते रहा करो रब से मदद, अल्लाह शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, और इस मरदूद के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता फरमा। ठीक है, बहरहाल अब शैतान की तो हालत खराब, 200 साल कोई गुनाह नहीं। शैतान पहुंच गया इसके पास इंसानी सूरत में और जाकर कहता है कि मुझे आपके साथ इबादत करनी है। अल्लाह का नेक बंदा कहता है मुझे अल्लाह की इबादत में कोई दोस्त नहीं चाहिए, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे कोई नहीं चाहिए। उसका एक इबादत खाना था, वो उसमें इबादत करता था, उसने शैतान को एंट्री नहीं दी। उस मरदूद ने क्या किया था, इंसानी सूरत में उसी नेक आदमी के घर के बाहर बैठकर इबादत शुरू कर दी, ढोंग के लिहाज में। अब वो खिड़की से देखते पूरा दिन हो गया, रात हो गई, इबादत किए जा रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ना खाना ना पीना ना सोना। बरसीसा हैरान कि यार मैं 200 साल से इबादत कर रहा हूं, मुझे भूख भी लगती है, मुझे नींद भी आती है, ना इसको नींद आ रही है ना इसको खाने की जरूरत है। दरवाजा खोल के कहा भाई ये तो बताओ तुम्हें ये इबादत कहां से सीखी है, तुम्हें नींद भी नहीं आती, तुम्हें खाना भी नहीं खाना। कहता बात ये मैं इसीलिए तो आपके पास आया था, आपने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको असल राज बताऊं, मसला ये है कि मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया है। जब मुझे नींद आती है ना मुझे वो गुनाह याद आ जाता है, मैं फिर चौंक जाता हूँ, फिर खौफ खुदा तारी होता है, मैं जागता हूँ, भूख लगती है फिर वो गुनाह याद आता है। आपका प्रॉब्लम ही आपने कोई गुनाह नहीं किया है। अब देखो शैतान का वार, अगर आपको ये लेवल चाहिए ना इबादत का कि ना आपको नींद आए ना आपको जनाब भूख लगे और आप सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, आप एक गुनाह कर रहे हैं। कहता है अजीब आदमी हो, जिस रब की इबादत कर रहा हूं वहां उसकी बारगाह में गुनाह करूं, कब्र नहीं मिलेगी, ऐसी फिर आपको लज्जत नहीं मिलेगी। अब देखें कैसा खतरनाक वार है। बरसीसा कहता है अच्छा फिर मशवरा दो कौन सा गुनाह करूं। शैतान से कहते हैं कौन सा गुनाह करूं। शैतान कहता है फिर ऐसा करें आप बदकारी कर लें। कहता है खुदा का खौफ कर, इतना बड़ा गुनाह जिना बदकारी मैं करूं, नहीं मैं नहीं करता। क्या फिर ऐसा करे कत्ल कर ले। कैसे आदमी हो, मैं किसी बंदे को मार दूं कत्ल करूं, नहीं मैं नहीं करता। अच्छा फिर ऐसा करे शराब पी लें। कहते हैं हाँ ये थोड़ा छोटा गुनाह लग रहा है। अब यहाँ एक और बात सीखनी है, मैं थोड़े वाकयात को ब्रेक इसलिए करता हूं कि टू दी पॉइंट आपको बात भी समझ आए। हमारे अंदर बहुत सारा शैतान ने दिमाग में डाला यार ये छोटा गुनाह ये कर लो, है ये बड़ा है ये नहीं करो, पता नहीं अपने तौर पे हमने कैटेगरी बना ली है। समझिए बात को, हमें नहीं पता कौन सा गुनाह रब की नाफरमानी का और गजब का और नाराजगी का बाइस बन जाए, वही गुनाह में जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दे। किसी गुनाह को छोटा मत समझना, ठीक है। बरसीसा कहता है हाँ ये ठीक है शराब पी लेता हूं। शराब पी, नशा चढ़ा और पी, अब बदकारी की, और जब बदकारी कर ली तो अब कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अकबर। पुलिस आई और बरसीसा को पकड़ के ले गई। अब जब फांसी का हुक्म हो गया, फांसी घाट पर बरसीसा मौजूद था, शैतान उधर पहुंच गया। कहता है एक रास्ता है मैं तुझे बचा सकता हूं। कब बदबख्त तेरी वजह से तो मैं फांसी में पहुंच गया, तूने का गुनाह कर ले, मुझसे एक नहीं 3 गुनाह हो गए और आप फांसी फंदे पर आ गए। बोले बचा सकता हूं, बोलो बताओ कैसे बच सकता हूं। क्या तुम ऐसा करो खुदा का इनकार करो और मुझे सजदा कर दो। बरसीसा की बदबख्ती देखें, उसने शैतान को सजदा किया, खुदा का इनकार किया और उसी वक्त फांसी पर उसको लटका दिया गया। कुफर की मौत वो मर गया। ये है शैतान। हम इसकी बातों में आ जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार मैं बड़ा पक्का हूं, 1-2 गुनाह ही तो किए, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी गलत जगहों पे जा रहा हूं, नमाज भी तो पढ़ता हूं। वो यूं ही ले जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पे अटैक करता है। एक हदीस से पाक याद रखिएगा, ये जो नौजवान और हम सब इसमें मुब्तला है बदकिस्मत, हम सब ने कुछ ना कुछ गुनाह पाले हुए हैं, नेकियां भी कर रहे हैं गुनाह भी कर रहे हैं, कुछ आदतें गंदी हैं जो दिल में लगी हुई हैं, वो नहीं छूटती नहीं है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं क्या है, पहले हदीस सुन ले फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, दूसरा करता है तो दूसरा नुक्ता हो जाता है, तीसरा करता है तीसरा हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल ही सिया हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, हम में से कई ऐसे हैं नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाजू का तिलावत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदनिगाही कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, माद अल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना ये प्याले की मानिंद है?
इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा उसका? बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह यह है हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। आप दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ, शैतान के वारों में नहीं आना। मैं कौन कौन सा आपको वाकया सुनाऊं, एक और वाकया सुनिएगा, यकीन करें डर लगता है ऐसी बातें सुनकर। पहले तो ये जो हमें ना पहले बेखौफ नहीं होना है, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहे। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कईयों ने कुरान पढ़े, कईयों ने ज़कातें दी। भाई अब तो जनाब कमाल हो गया, भाई बहुत इबादत कर ली, अब तो जन्नत ही अपना पक्का ठिकाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह के खौफ से बेखौफ नहीं होना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं जिसको सल्बे ईमान का खौफ ना हो, ईमान के छिन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छिन जाने का शदीद खतरा है। पता है शैतान मरते वक्त, यानी इतना मरदूद कहूं कि मरते वक्त भी वो रिश्तेदारों की शक्ल में आता है। जब इंसान की नज़ा का वक्त आता है, आखिरी वक्त, शैतान आ जाता है उसके किसी पुराने रिश्तेदार की शक्ल में, माँ की, वालिद की, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, कि बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम तो ठीक मजहब नहीं है, बेटा तू इस्लाम छोड़ दे, ताकि आखिरी वक्त भी ट्राई करता है कि इसका ईमान छीन ले। अब बताएं हम उससे दोस्ती करेंगे जो मेरा ईमान छीनना चाहता है, या उसके लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि इसकी बातें नहीं माननी है। हजरत इमाम अबू मोहम्मद फरमाते हैं 3 बड़े इबादत गुजार शख्स थे, हज के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक गैर मुस्लिमों की बस्ती में कयाम किया। ये बुरी सोबतों की आपको एक नहुसत भी बताता हूं। बंदा पता नहीं कभी कहां रहता है, कभी किन के साथ रहता है, सोचता भी नहीं है। गैर मुस्लिमों की बस्ती में रहे। अब उस तीनों में से एक बंदे की एक औरत पे नजर पड़ी, एक लड़की पे नजर पड़ी, बड़ी खूबसूरत थी। इसका इस पे दिल आ गया। साथियों से कहता तुम जाओ हज पर, मैं जरा पीछे आता हूं। किसी बहाने से खुद रुक गया, वो साथी रवाना हो गए। ये पहुंच गया उसके वालिद के पास कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। कहा मेरी बेटी का मेहर तुम अदा नहीं कर सकोगे, बहुत हैवी है, बहुत महंगा है। कहा बताओ तो सही क्या है? कहा मेहर यह है कि तुम इस्लाम छोड़ दो और गैर मुस्लिम हो जाओ। सारी जिंदगी जिसकी इबादत में गुजरी, शैतान ने ऐसा हमला किया, औरत का एक ऐसा जाल फेंका उसके दिल पर कि उस शख्स ने इस्लाम को छोड़ा और गैर मजहब इख्तियार कर लिया। हज पे जा रहा था, सफर कौन सा था? हज का। सोचिए शैतान कब कहां कैसे हमला कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। मेरी जबान नहीं उठ रही है मगर इशारे में बता देता हूं, तवाफ के दौरान क्या कुछ होता है। ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि जबान भी नहीं उठती कि यार उधर भी। लेकिन शैतान, हम समझते काबे के सामने कुछ नहीं हो सकता। आप अपने घर में सोच रहे हो मैं महफूज हूं, काबे के सामने बहकाता है वो, उधर गलत काम हो जाते हैं, चोरी पकड़ते हुए नहीं पकड़े जाते हरम के अंदर है। सोचिए शैतान से कोई महफूज नहीं है, अपने आप को सिक्योर मत समझो। इसकी फिक्र करनी है, दुआएं मांगनी है, इसका इलाज करना है और अपने आप को इन बुरी सोबतों से बचाना है। अब क्या हुआ? गैर मुस्लिम हो गया। थोड़े अरसे के बाद इस बंदे का उसी मजहब में विसाल हो गया, यानी कुफर पर ही मर गया। वो जो दोस्त थे ना हज पर गए थे, कुछ अरसे बाद उस बस्ती में आए कि यार पूछे तो सही दोस्त किधर है। किसी ने बताया उसने तो मजहब भी बदल लिया और उसी मजहब पर, कुफर पर उसकी मौत भी हो गई। कहा यार कब्र ही बता दो। कब्र पे गए तो उस कब्र के किनारे एक औरत 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही। औरत से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इसकी बीवी हूं जिसकी वजह से इसने मेरा मजहब इख्तियार किया। दोस्त रोने लगे और उस औरत को बताया कि पता ही हमारा दोस्त कैसा था, कितनी इबादत करता था, कितने रोजे रखता था, बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, और देखो उस बेचारे का उसके साथ हुआ क्या कि ईमान ही चला गया। औरत ने जब ये सुना कि मेरा शोहर इतना नेक था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई। वो औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हाय हाय हाय, इस वाक़े को लिखकर जो उलमा ने बातें लिखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते कि ये है अल्लाह की खुफिया तदबीर। वो जिस औरत के लिए गैर मुस्लिम हुआ, वो गैर मुस्लिम की मौत मरा और उसके मरने के बाद अल्लाह ने इस औरत को ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये अल्लाह पाक के फैसले हैं। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, अपने ईमान की फिक्र करनी है, शैतान के वारों से बचने का जहन बनाना है। अल्लाह करे आज के इस बयान में हम ये समझ जाएं और प्रिपेयर हो जाएं कि रमजान के बाद हमें उस मरदूद की बात नहीं माननी है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, बड़ा कमाल का उन्होंने सवाल किया। एक बार नेक आदमी की शैतान से मुलाकात हो गई। उन्होंने शैतान से कहा कि
اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے, کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا بھائی, کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. بہت آسان ہے میرے جیسا بننا, آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں, نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے, ہر بات پہ قسم کھانی ہے, سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے. پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے, اب جب تیری باری ختم اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے, اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار, کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے. پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا, اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں, یہ آپ سمجھیے گا. آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی, اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا, اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں, کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے, ٹھیک ہے. اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ بدکاری کر رہا ہے, نہ قتل کر رہا ہے, نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے, اب کیا کروں, تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں, گناہ نہیں کروا پا رہا نا, اس کے درود کم کروا دوں, اس کی تلاوت کم کروا دوں, اس کی جماعت چھوڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی, مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے ہیں, میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں, میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار, سوچئے. یہ شیطان کے وار ہیں, یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام, دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پہ پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے, اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی, میں نے کر تو لی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, صدقہ بھی دے دیا, رسید بھی آ گئی, فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب, he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے, اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا, میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا, میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے, میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا, آئی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب, 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی, بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی.
کیوں بھائی، میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے؟ اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے؟ 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں؟ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھولی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے، یاد رکھیے گا۔ بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، بلکہ 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کریں، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار، پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہے۔ اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں، 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو۔ یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے۔ آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں، ہر عبادت ہے۔ طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، وہ تقدس المقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں۔ مکہ پاک میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں، ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو، آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی، اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار۔ مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے، مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے، ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں۔ اس کیفیت پہ طواف کرو یار، اس کیفیت پہ مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر پہ بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، یہ کیفیت ہونی چاہیے نا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مگر کیا کریں اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار، جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا، تو یار سوچئے یہ کیا کر رہا ہے، یہ شیطان کے وار سمجھیے۔ پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے، ہمیں غیبت کرواتا ہے، اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا، آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی پہلے میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے صدقے دیے، اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان، اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے۔ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یہ